اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 میں موجود اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہو رہا ہے، اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرو اور جھوٹوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ سورہ معارج آیت نمبر 14 اور 25 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے لوگو اپنے اموال میں سے مخصوص حصہ محروموں اور فقراء کے لیے علیحدہ کر دو۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، خدا نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل انجام دیتا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں ارشاد فرمایا، عیب جوئی، چغل خوری، دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے سے دوری اختیار کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، خداوند متعال نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب تم خواہ شکر کرو یا نا شکراپن۔ سورہ معارج آیت نمبر 23 اور 32 میں ارشاد ہو رہا ہے، وہ لوگ جو نماز گزار ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، پاک دامن اور امانت دار ہیں، انہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں ارشاد ہو رہا ہے، روز قیامت گنہگار آرزو کرے گا، کاش آج اپنے فرزند، اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کو فدیہ دے کر نجات حاصل کر لیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، رات کے بعض حصے میں دعا و مناجات کے لیے بیدار ہو، تلاوت قرآن کرو، صدقہ اور قرض الحسنہ دو کہ خدا کی بارگاہ میں یہ محفوظ ہو جائے۔ سورہ معارج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، آگاہ رہو کہ قیامت کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ صمیمی دوست کو بھی صمیمی دوست کی کوئی مدد نہیں ملے گی، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔